تو پیارے وقت اور جگہ بتا دو، اس کے بعد 5 منٹ میں تم یہ وعدہ کرنا کہ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو میرا چپل ہوگی، تمہارا سر ہوگا۔ کہ پنڈت نہرو 1953 سے لے کر 1964 تک میرے پاس چارٹ ہے جو فسادات ہوئے، ان فسادات میں 85% مرنے والے مسلمان تھے، 60% زخمی ہونے والے مسلمان تھے، اور تم بات کرتے ہو سیکولرزم کی۔ نہرو جب وزیر اعظم تھے، وہی اسکرپٹ ہے، وہی کہانی ہے، وہی پیادے ہے، وہی غلام ہے۔ اور گالی اس وقت مولانا حفظ الرحمان کو، مولانا آزاد کو دی جاتی تھی، ریزرویشن کی جب بات ہوتی تھی تو آج اسد الدین اویسی کو اور امتیاز جلیل کو گالی دی جا رہی ہے۔ جس کو ڈرا کر ووٹ آپ سے لیا، اچانک مہاراشٹرا میں آپ نے دیکھا کہ شادی 2 کے درمیان میں ہوتی تھی، اب 3 کے درمیان میں شادی ہو گئی۔ ادھو ٹھاکرے، پوار اور کانگریس کے کون، ابھی تو نیتا کون نے نہیں مارا، ہاں نہیں وہ کوئی بھی ہے، تینوں مل کے نکاح کر لیے۔ 2 کا نکاح ہوتا تھا، 3 کا ہو گیا۔ اس میں دولہا کون، دلہن کون، آپ پوچھ لو، میرے کو نہیں معلوم۔ اچھا، اس سے پہلے صبح 5 بجے فڈنویس اور پوار صاحب کے بھتیجے اچانک نکاح کر لیے، پھر چند گھنٹوں کے بعد یا خلا ہوا یا طلاق ہوا، نہیں معلوم، مگر گالی ہم کو دیتے نہیں، انہیں یہ داڑھی والا، یہ شیروانی پریشانی ہے۔ اب جیسا کہ یہ کہ بعض کانگریس کے چمچے بہت ہو گئے، ہمارے سسرے بننے کی کوشش کر رہے، اویسی کو سمجھتا نہیں ہماری بات کو، ارے کیا تو میرا سسرا ہے؟ میں اپنی سسرے کی بات نہیں سنتا ہوں، صرف بیوی کی سنتا ہوں، کیونکہ آپ سب سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں۔ گھر کو گئے تو بھڑکاؤ بھاشن نہیں دے سکتے، گھر میں خالی نیچے منڈی ڈال کے جی انہوں ہمارے سسرے بن رہے، ہمارے کو مشورہ دے رہے۔ ارے تم ہارمونیم لے کے بیٹھ جاؤ، تم مجھے مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ موڈی کو کامیاب کس نے کیا؟ ارے موڈی کی حکومت میں سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کو ہوا تو السنکھیک سماج کو ہوا۔ 9 سال میں دلتوں کو نقصان ہوا ہے۔ کس کو لفظ جہاد کے نام پر مارا اور پیٹا جاتا ہے؟ کس کو تبدیلی مذہب کے نام پر پیٹا جاتا ہے؟ کس کو گوشت کے نام پر مارا جاتا ہے؟ کس کو سٹیزن شپ چھیننے کے لیے CAA کا قانون کون بناتا ہے؟ کون بناتا ہے بتاؤ میرے بھائی؟ سب سے زیادہ تو یہی ہو رہا ہے۔ UAPA کا قانون بنایا گیا، امت شاہ نے بنایا، اس قانون میں اگر جیلوں میں سڑ رہے تو سب سے زیادہ دلت، آدیواسی اور مسلمان۔ گالی دو مگر بولو تو صحیح۔ نہیں، 1940 میں ایسا ہوا تھا، جنگ آزادی میں ایسا ہوا تھا، سمویدھان میں ایسا کر دیا گیا تھا۔ ارے تاریخ کو پڑھنا ہے نا تو کھل کے پڑھو۔ تو آج بھی وہی بات کہی جا رہی ہے اسد الدین اویسی سے کہ اویسی مسلمانوں کو مین سٹریم میں آنے سے روکتا ہے۔ جو بات 1948-49 میں مولانا آزاد اور حفظ الرحمان سے کہی جاتی تھی، وہی ڈائیلاگ، وہی اسکرپٹ چل رہا ہے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میرے لیے ایک نئی قید بن چکی ہے۔ مولانا آزاد نے لکھا یہ۔ اور اگر کوئی یہ کہے گا، یہ سیکولرزم کے پجاری، یہ سیکولرزم کے چمچے اگر کہیں گے اویسی کہاں پر کہا، تو پیارے وقت اور جگہ بتا دو، اس کے بعد 5 منٹ میں تم یہ وعدہ کرنا کہ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو میرا چپل ہوگی، تمہارا سر ہوگا۔ کب تک تم دھوکہ دیتے رہو گے سیکولرزم کے نام پر؟ جو بولتے آزادی کے وقت ایسا ہوا تھا، آزادی کے وقت یہ بھی ہوا تھا کہ پنڈت نہرو 1953 سے لے کر 1964 تک میرے پاس چارٹ ہے جو فسادات ہوئے، ان فسادات میں 85% مرنے والے مسلمان تھے،
60% زخمی ہونے والے مسلمان تھے، اور تم بات کرتے ہو سیکولرزم کی۔ نہرو جب وزیر اعظم تھے، وہی اسکرپٹ ہے، وہی کہانی ہے، وہی پیادے ہے، وہی غلام ہے۔ اور گالی اس وقت مولانا حفظ الرحمان کو، مولانا آزاد کو دی جاتی تھی، ریزرویشن کی جب بات ہوتی تھی تو آج اسد الدین اویسی کو اور امتیاز جلیل کو گالی دی جا رہی ہے۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو سمجھنا ہے ان بات کو۔ میں سمویدھان میں، آئین میں جو سیکولرزم لکھا گیا اس کے خلاف کبھی تھا نہ رہوں گا۔ میں ہمیشہ سیاسی سیکولرزم کے خلاف ہوں۔ اس کو استعمال کیا گیا ہے مسلمانوں کو کمزور بنانے کے لیے، اس کو استعمال کیا گیا ہے مسلمانوں کو بے گھر بنانے کے لیے، اس کو استعمال کیا گیا ہے مسلمانوں کو فسادات کے بعد جیلوں میں ڈالنے کے لیے، اس کو استعمال کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو ٹیررزم کے قانون میں ڈال کر ان نوجوانوں کی جوانی کو برباد کرنے کے لیے، اس کو استعمال کیا گیا ہے کہ ہم کو طاقتور نہیں کمزور بنانے کے لیے، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری سیاسی قیادت نہ ابھرے۔ ان سب کو ایک بات کی تکلیف ہے کہ سب کی لیڈرشپ ہو سکتی ہے، مراٹھوں کی ہو سکتی ہے، کوئی بات نہیں۔ مراٹھوں کی لیڈرشپ ہو سکتی ہے، کوئی بات نہیں۔ بیکورڈ کلاس کی ہو سکتی ہے، کوئی بات نہیں۔ مگر کسی کی نہیں ہو سکتی تو دلت اور مسلمان اور آدی واسی کی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہو سکتی۔ سب کا لیڈر ہو سکتا ہے مگر مسلمانوں کا کوئی لیڈر نہیں ہو سکتا۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں لیڈر نہیں بننا چاہتا ہوں،